السلام علیکم۔ حضرت عزیز علیہ السلام بخت نصر کے حملہ بیت المقدس کے زمانے میں صغیر سن تھے اور 40 سال کی عمر میں بنی اسرائیل کے منصب فقیہ پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد آپ کو منصب نبوت عطا ہوا۔ آپ اور نجمیہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رشد و ہدایت کا فرض انجام دیتے تھے۔ حضرت عزیز علیہ السلام ایک بستی میں سفر کر رہے تھے۔ جب اس ویران شدہ بستی پر سے گزرے تو اس کی حالت میں دیکھا تو لوگ مر کھپ گئے، سارے مکانوں کی چھتیں گر گئیں اور چھتوں پر دیواریں آ پڑی۔ اس تباہ و برباد شدہ بستی کو دیکھ کر یہ خیال گزرا کہ اللہ تعالیٰ اس آبادی کو دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا۔ بہرحال جب حضرت عزیز علیہ السلام اس ویران شدہ بستی پر سفر کرتے ہوئے گزرے تو آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ کچھ کھانے پینے کا سامان ان کے پاس تھا اور یہ سامان انجیر، انگور اور انگور کا شربت وغیرہ تھا۔ بستی کو دیکھ کر یہ خیال ہوا کہ دشمنوں نے اس کو بالکل تاخت و تاراج کر دیا، اب یہ کس طرح آباد ہوگی۔ اس خیال کے بعد آپ نے یہاں قیام کر لیا۔ آپ کو نیند آ گئی تو اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان قبض کر لی۔ جس وقت آپ سوئے تھے تو وہ وقت چاشت کا تھا، اور جب دوبارہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا تو دن کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آپ سمجھے کہ اگر کل سویا تھا تو آج ایک دن بعد آنکھ کھلی، اور آج ہی سویا تھا تو ایک دن سے کم ہی وقت گزرا، حالانکہ 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے۔ زندہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے واسطہ جبرائیل یا براہ راست ان سے دریافت کیا کہ تم یہاں کتنی دیر سوتے رہے، تو انہوں نے اپنے خیال کے مطابق عرض کر دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم رہا۔ اس پر ارشاد ہوا کہ تم اس حالت میں 100 برس تک رہے ہو۔ اب قدرت کا کرشمہ دیکھو کہ کھانے پینے کی چیزوں میں نہ کسی قسم کی بدبو پیدا ہوئی اور نہ کھٹاس، اور اسی کے ساتھ اپنی سواری کے گدھے کو بھی دیکھو کہ وہ گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، اور یہ کارروائی اس لیے کی گئی کہ ہم تجھ کو ایک نذیر اور ایک قدرت کا کرشمہ بتائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے گدھے کو ان کے سامنے زندہ کیا۔ آہستہ آہستہ ہر چیز سمٹ کر اپنی اپنی جگہ آ گئی، ہڈیاں ابھر کر جمع ہو گئیں، ڈھانچہ بن کر اس پر گوشت پوست پیدا ہو گیا۔ اب جب بستی کی طرف نگاہ گئی تو دیکھا کہ بستی بھی خوب آباد تھی، نئے نئے مکان بن چکے تھے، اور جو لوگ بھاگ گئے تھے وہ پھر آ کر آباد ہو گئے۔ حملہ آور بادشاہ مر چکا تھا اور اب حکومت بھی دوسری تھی۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے زندہ ہو کر بچوں کو بوڑھا دیکھا اور لوگوں سے کہا کہ میں عزیز ہوں، تو لوگوں نے نہ مانا اور کہنے لگے کہ عزیز تو کہیں مر کھپ گیا ہے اور اس کا مدتوں سے کوئی پتہ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ چونکہ تورات آپ کو حفظ تھی تو لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ عزیز علیہ السلام ہیں تو ہم کو تورات لکھوا دو، کیونکہ حملہ آور بادشاہ ہماری تورات کو بھی تباہ کر گیا تھا اور تورات کے حافظوں کو بھی قتل کر ڈالا تھا۔ اب ہمارے پاس تورات کا کوئی مکمل نسخہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عزیز علیہ السلام نے اپنے حافظہ سے تورات کا مکمل نسخہ قلم بند کرا دیا۔ تب لوگوں کو یقین آیا کہ آپ واقعی عزیز علیہ السلام ہیں۔